من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت تکالیف سے گھیر دی گئی ہے۔ یعنی جہنم خود ایک بڑی خطرناک چیز ہے، مگر اس کا راستہ انتہائی آسان ہے۔ اس کے راستے میں بناوٹی پھول، باغات، دنیا کے گناہ، بدکاریاں جو بظاہر بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، عریانی، فحاشی، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، اور جیسا کہ گزشتہ رات نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے فضول خرچی کی گئی اور مرد و خواتین کا اختلاط ہوا، مرد و خواتین جو ہے انہوں نے بھنگڑے ڈالے، آتش بازی ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جہنم کا راستہ ہیں۔ بظاہر کتنی خوشنما ہیں، بظاہر کتنی خوبصورت ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے جہنم کے راستے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو تکالیف سے جو ہے وہ گھیر دیا گیا ہے۔ احباب جی کو جنت جو کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے تیار کی ہے، اس کے اندر حور و غلمان بھی ہیں، اس کے اندر باغات بھی ہیں، اس کے اندر نہریں بھی ہیں، اللہ کی ہر نعمت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس جنت کو تکالیف سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت کے لیے صبح سویرے اٹھ کر وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈا موسم ہو یا گرم موسم ہو اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے، رب کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جس سے جو ہے نا جنت کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ جو حبے وطن کے اندر آ کر پوری رات جو ہے آوارہ گردیاں کرتے رہے اور کہیں جی وطن کی محبت یہ ہمیں ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان کا حصہ ایسی محبت نہیں ہے جس کے اندر نہ عشاء کی نماز ادا کی جائے اور نہ ہی فجر کی نماز ادا کی جائے اور ہیپی نیو ایئر منایا جائے، تو انسان کو ہوش ہی نہ ہو کہ یار میری نماز قضا ہو گئی ہے، میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ حالانکہ ہیپی نیو ایئر تو ایسے منانا چاہیے کہ نماز عشاء با جماعت ادا کرنی چاہیے، اس کے بعد دو نفل توبہ کے پڑھ کر سو جانا چاہیے، مولا میں اس سال جتنے بھی گناہ ہوئے ان سب سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سال مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اور اگلی صبح جب اٹھیں، 2020 کی صبح جب اٹھیں تو اٹھ کر رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے سال کا آغاز نوافل سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے کریں اور نماز فجر سے اپنے نئے سال کا آغاز کریں اور رب کے حضور دعا کریں، مولا میں نئے سال کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، مولا اس پورے سال مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔